بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو پاشا ٹی وی۔ دوستو آج میں آپ کو نظام الملک کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ الپ ارسلان کا دور میں وزیر تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ وہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جلد از جلد حاصل کر سکیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ نظام الملک امام زیفی ان کے بارے میں فرماتے ہیں: وزیر کبیر نظام الملک قوام الدین ابو علی حسن بن علی بن اسحاق توسی بڑے زیرک، معاملہ فہم، بیدار مغز، سعادت مند، دیندار اور باوقار انسان تھے۔ ان کی مجلس علماء و فقہاء سے ہمیشہ سجی رہتی تھی۔ نظام الملک نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی۔ اس طرح کی ایک درسگاہ نشا پور اور ایک توس میں قائم ہے۔ وہ بڑا علم پرور اور علم دوست تھا۔ طلباء کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ ان کے ایما پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدوین عمل میں آئی اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ وہ یکے بعد دیگرے سلطان ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کا وزیر رہا اور اپنی خوددار صلاحیت کی بدولت ممالک محروسہ کی تدبیر کی، ظلم و ستم کا خاتمہ کیا، رعایا کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک روا رکھا، سرائیں بنوائیں اور مختلف علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر بغداد میں بسایا اور ان سے استفادہ کیا۔ نظام الملک کے ایما پر ملک شاہ نے بااخلاق، دیندار اور حوصلہ مند سپہ سالاروں اور امیروں کا انتخاب کیا۔ آنے والے دنوں نے اس بات تصدیق کر دی کہ نظام الملک کا مشورہ صائب تھا۔ واقعی یہ لوگ ان بڑے مناصب کے اہل تھے۔ جب قائدین کا انتخاب عمل میں آیا، ان میں سے ایک عظیم نام آگ سنکر کا ہے جو نور الدین محمود کے جد امجد تھے، جو حلب، دیار بکر اور جزیرہ کے فرما روا تھے۔ علامہ ابن کثیر ان کے متعلق لکھتے ہیں: وہ سیرت و کردار اور جود و سخا میں تمام فرما رواؤں سے بڑھ کر تھے۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کی ابتدا کی، پھر اس کام کو نور الدین محمود نے آگے بڑھایا۔ یہی وہ خاندان ہے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی، ظاہر بیربس اور قلاوون کے ذریعے صلیبیوں کے مقابلے میں فتوحات بنیاد رکھی اور دنیائے اسلام میں وحدت اور یکجہتی کے عہد کی ادا کی۔ آگ سنکر برسکی سلطان محمود سلجوقی کے بہترین قائدین میں سے تھا۔ حاکم موصل کا امیر بھی تھا۔ اس نے صلیبیوں کے خلاف جہاد شروع کیا اور 520 ہجری باطنیوں کے ہاتھوں اس وقت شہید ہوا جب موصل کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ابن اسیران سے متعلق لکھتے ہیں: آپ ایک ترکی غلام تھے اور اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے۔ ابن علم و صالحین بہت پسند کرتے تھے۔ عدل و انصاف ان کے مزاج کا حصہ تھا اور ہر فیصلہ میں عدل و انصاف کا پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ بہترین فرمانروا تھے۔ نمازوں کو ان کے اوقات پر پوری پابندی سے ادا کرتے تھے اور رات کے وقت تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ مورخ ابو شامہ سلجوقی تاریخ بخصوص نظام الملک کے زمانے کے واقعات کے بارے میں بات کرتا ہے اور لکھتا ہے: جب وہ سلجوقی سلطنت کا فرما روا بنا تو عہد رفتہ کا رعب و دبدبہ اونٹ کر آیا، بالخصوص نظام الملک کے دور میں جنہوں نے اس ملک کی عزت بحال کی، اس کے رعب و دبدبہ کو بہتر حالات کی طرف واپس لائے۔ امور و مملکت کا نظم و ضبط کیسا تھا؟ جب ملک شاہ نے عنان حکومت سنبھالی تو فوج میں وہ پہلا سا ڈسپلن نہ رہا۔ سپہ کے ہاتھوں لوگوں کا مال و متاع لٹنے لگا۔ سپاہی کہا کرتے تھے: سلطان کو کوئی چیز نہیں روکتی کہ ہمیں مال و دولت سے نوازیں، صرف نظام الملک ہے جو اس راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا۔ نظام الملک نے اس بات کا تذکرہ سلطان سے کیا اور انہیں بتایا کہ اس سے تو فوج میں کمزوری آ جائے گی، اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا اور ملک امور کی انجام دہی متاثر ہوگی۔ سلطان نے کہا: آپ جو مناسب ہیں کریں۔ نظام الملک نے عرض کیا: میں آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان نے کہا: میں نے چھوٹے بڑے تمام امور آپ کر دیے ہیں، آپ میرے والد ہیں اور ان کے دوست اور ساتھی بھی ہیں۔ پھر سلطان نے نظام الملک کو پہلے سے کہیں زیادہ جاگیر عطا کی، دولتیں بخشی اور القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب عطابک ہے جس کا معنی ہے ایسا امیر جو باپ کی جگہ ہو۔ نظام الملک کی قابلیت، شجاعت اور حسن اخلاق کی بدولت کچھ ایسے واقعات رہنما ہوئے جن سے لوگوں کو سینوں میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ اس طرح کا ایک واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے آپ سے کسی معاملے میں امداد طلب کی۔ آپ اس سے گفتگو کرنے لگے اور دیر تک اس کی باتیں سنتے۔ نظام الملک کے ایک حاجب نے بوڑھی کو یہاں سے ہٹانا چاہا تو نظام الملک نے اس سے کہا: میں نے تمہاری خدمات ایسے ہی لوگوں کے لیے لی ہیں، امراء اور اعیان مملکت کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس حاجب
ताज्जुब को इस खिदमत से अलग कर दिया। निज़ाम उल मुल्क उलूम से बड़ा लगाव रखते थे और इल्म व हदीस से तो इन्हें खुसूसी शगफ था। आप कहा करते थे, मैं जानता हूँ मैं हदीस रवायत करने के अहल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने वालों की सफ में मेरा भी शुमार होने लगे। आपने कशीरी, अबी मुस्लिम बिन मरबज और अबू हामिद अल अजहरी से हदीस की समाज की। निज़ाम उल मुल्क दिल गहराइयों से चाहता था कि मदारिस जो इसने कायम किए हैं इन उम्मीदों पर पूरा उतरे जो उम्मत मुस्लिमा से इनसे वाबस्ता रखी गई हैं। जब अबुल हसन बिन मोहम्मद अली वास्ती फकीर शाफी ने इनको चंद अशार भेजे जिसमें निज़ाम उल मुल्क से दरख्वास्त की थी कि वो इन फितनों को ख़त्म करने में मदद दें जो हमलियों और अशारा के दरमियान वाक़या हुए हैं, तो निज़ाम उल मुल्क ने फौरी कार्रवाई की और इस उभरते हुए फितने को हमेशा के लिए ख़त्म करवा दिया। निज़ाम उल मुल्क की मजलिस उलमा फुक़हा से आबाद रहा कर आप पूरा दिन इनके साथ गुजार देते। एक दफ़ा इनसे कहा भी गया, ये लोग आपको बहुत से मुफीद कामों से गाफिल कर देते हैं। फरमाया, ये लोग दुनिया और आखिरत का हुस्न है, अगर मैं इन्हें अपने सर पर बिठाऊं तो भी कम है। अबुल कासिम कशीजी और अबुल माली जुवीनी जब भी इनके पास तशरीफ लाते आप ताजीमन खड़े हो जाते और इन्हें अपनी नशिगाह पर अपने साथ बिठाते। अगर अबू अली फर्दी तशरीफ लाते तो नशिस्गाह छोड़कर खड़े हो जाते, इन्हें अपनी जगह बिठाते और इनके सामने बैठते। इस बारे में जब इनसे पूछा गया तो फरमाया, अबुल कासिम कशीरी और अबुल माली जुवीनी जब आते हैं तो मेरी तारीफ करते हैं और मेरी इज्जत करते हैं और मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं कि ऐसे खसाल मुझ में नहीं कि इनकी बातें सुनकर मैं बतकाज़ाए बशरी फूल बन जाता हूँ। लेकिन अबू अली फर्दी आते हैं तो मुझे मेरे अयूब और मजालम याद दिलाते हैं और मैं अपनी कोताहियों की तलाफी करने की कोशिश करता हूँ। इब्न असीर लिखते हैं, निज़ाम उल मुल्क के मुतल्लिक मशहूर है कि वो आलम दीनदार, सखी, आदिल, हलीम, गुनाहगारों से दरगुजर करने वाले खामोश तबा इंसान थे। इनकी महफिल कुरान, फुक़हा, अइम्मा, मुस्लिमीन, अहले खैर सुलह से भरी रहती। आप हाफिज कुरान थे। 11 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ किया और मज़हबी शाफी की तहसील में मशगूल हो गए। हमेशा बावजू रहते और जब वज़ू करते तो ख्याल वज़ू तो नफल पढ़ते। जब अजान की आवाज़ कान में पड़ते इस हालत में होते रुक जाते और कान से हाथ खींच लेते और जब अजान होती तो नमाज पढ़ते और इससे पहले किसी काम को हाथ न लगाते। अगर मुअज्जिन अजान से गाफिल हो जाता और अजान का वक्त हो जाता तो आप अजान का हुक्म देते। हफ्ज़ो औक़ात सलावात में ये वो बुलंद मर्तबा है जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जो दुनिया के अलाइक से अलग होकर इबादत खुदाबंदी के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर देते हैं। कमाल खुदा रसीदा थे। एक मर्तबा बयान फरमाया कि मैंने ख्वाब में इब्लीस को देखा है और इससे कहा, तेरा सत्यानाश हो, अल्लाह ताला ने तुझे पैदा किया और बराह रास्त तुझे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, लेकिन तूने नाफरमानी की। देख, मुझे इसने बिलमुशाफा सजदा का हुक्म नहीं दिया, लेकिन मैं रोजाना इसकी बारगाह में कई बार सजदा रेज होता हूँ। इनकी ये दिली तमन्ना थी कि इनकी अपनी एक मस्जिद होती जिसमें वो इबादत करते और बस वो 2 रकत की रोटी मिलती रहती। इस बारे में इनका कहना है कि मैं इस बात का मुतमन्नी रहा करता था कि मेरा अपना छोटा सा करिया हो और इसमें एक मस्जिद हो जिसमें अलाइक दुनिया से अलग थलग होकर अपने रब की इबादत में मशगूल हूँ। फिर कुछ अरसा बाद आरज़ू ये रही कि मुझे रोजाना एक रोटी मिल जाए और एक मस्जिद हो जिसमें अल्लाह करीम की इबादत में मशगूल हो। आजिज़ी इंकसारी का ये आलम था कि एक रात खाना खाने बैठे तो दस्तरखान पर एक तरफ इनके भाई अबुल कासिम, दूसरी तरफ वाली खरासान और वाली के पहलू में एक फकीर बैठा हुआ था जिसका एक हाथ कटा हुआ था। निज़ाम उल मुल्क ने देखा कि वाली खरासान इस फकीर के साथ खाना खाने से इज्तनाब कर रहा है तो उन्होंने फकीर को कहा, आप मेरे साथ आ जाएं। इसे अपने करीब बिठाया और इसके साथ बैठकर खाना खाया। आपकी आदत थी कि अपना खाना फकीरों को पेश कर देते, इन्हें अपने पास बिठाते और इनके साथ बैठकर खाना खाते। आपका विसाल 485 सन हिजरी था। जुमरात का दिन और रमजान शरीफ का 10वां रोजा था। जब इफ्तार का वक्त हुआ तो निज़ाम उल मुल्क ने मगरब की नमाज अदा की और दस्तरखान पर बैठ के तो कहा, कुरान सूफिया और जरूरतमंदों का एक अम्बा कसीर था। इस तारीख का तज़किरा शुरू कर दिया। खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब मुसलमान नेहावन पहुँचे तो वो कौन सा मुबारक इलाका है जहाँ उन्होंने पड़ाव किया। फारसियों और मुसलमानों ने के दरमियान कैसे कैसे खूनी मार्के हुए, कौन कौन सी अजीम शख्सियात थीं जिन्हें शहादत से सरफराज किया गया। शहादत का जिक्र करने के बाद बोले, खुशकिस्मत है वो लोग जिन्हें
شہداء کی میت حاصل ہو جائے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان سے نکلنے اور زنان خانے کی طرف چل دیے۔ حدیث علمی کے ساتھ ساتھ ہو لیا، گویا وہ اپنے کسی جرم کی معافی مانگ رہا تھا یا مدد طلب کر رہا تھا، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں۔ فوراً ہاتھ مارا اور نظام الملک کو شہید کر دیا۔ آپ کو حرم زنان خانہ میں لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسماعیلیوں باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے آپ پہلے شخص ہیں۔ نظام الملک کے قتل کی خبر جنگل کی طرح آگ کی طرح پھیل گئی۔ اسلامی سپاہ چیخ اٹھے۔ بادشاہ خزر و ملال کی تصویر بنے فوراً پہنچے اور اتنے روئے کہ ہچکی بن گئی۔ وہ 1 گھنٹہ تک شہید کے پاس بیٹھے رہے۔ نظام الملک نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور پھر دین ہی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ وہ خوشبختی کی زندگی جیے اور قابل تعریف اور شاندار اور شہادت کی موت مرے۔ قاتل خیمے کی رسی سے اٹھا اور گر پڑا۔ نظام الملک کے غلاموں نے اسے فوراً آ لیا اور قتل کر دیا۔ آپ کے خادموں کا بیان ہے کہ جب ان کی آخری سانس تھی تو آخری الفاظ جو منہ سے نکلے وہ یہ تھے: میرے قاتل کو قتل نہ کرنا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین کے حوالے کر دی۔ اہل بغداد کو جب نظام الملک کی شہادت کی خبر ہوئی تو سارا شہر تصویر غم بن گیا۔ وزیر اور روسا 3 روز تک تعزیت کی غرض سے بیٹھے۔ شعراء نے مرثیے لکھے۔ مقاتل بن عطیہ کا مرثیہ انہیں میں سے ایک ہے: نظام الملک کے جود و کرم، عدل و انصاف، احیاء دین کے لیے اس کی کوششوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ کا دور اہل علم کی حکومت کا دور تھا، پھر یہ دور آپ کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ وہ رمضان میں حج کے لیے جانے والے تھے لیکن سفر آخرت اختیار کر لیا۔ اللہ کریم آپ پر رحمت فرمائے۔ آپ دنیا اور آخرت کے ایک بادشاہ کی حیثیت سے فوت ہوئے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ کو گزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں اس ویڈیو کے بارے میں آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔